صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج ہمارا 37واں سبق ہے۔ درود شریف کا اہتمام کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ پچھلے سبق میں ہم نے حبشہ کی طرف ہجرت کا جو دوسرا سفر تھا اس کی تفصیلات ہم نے کور کی تھیں، سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے خصوصی طور پر یہ ان واقعات سے ہمیں کیا کیا سبق سیکھنے کو ملتے ہیں اس پر مشتمل ہے۔ یعنی حبشہ کی طرف جو مسلمانوں نے ہجرت کی، پہلا جو سفر تھا اس کے اسباق تو ہم اسی سبق میں ذکر کر چکے تھے۔ دوسری ہجرت جو ہوئی ہے حبشہ کی طرف، اس سے ہمیں کیا کیا چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں، اس کی کچھ تفصیل مزید بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ تو انشاءاللہ جب ہم ہجرت مدینہ کا سبق پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی ساری تفصیل وہاں آ جائے گی، لیکن مختصراً ایک آیت کی روشنی میں یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہ ہجرت کا جو عمل ہے اس کی اللہ کی نظر میں بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ بہت بڑا اجر و ثواب والا کام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہ جو اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں جو آدمی ہجرت کرتا ہے اس کو بڑی گنجائش اور بڑی کشادگی پائے گا۔ اور وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کرتے ہوئے نکلے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے ہجرت کرے، ثم يدركه الموت، پھر اس کو موت آ جائے، فقد وقع اجره على اللہ، تو اس کا اجر اللہ پر ہے، یعنی اللہ اس کو ضرور اجر دے گا۔ وکان اللہ غفورا رحیما۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کی اگر ہم بات کریں تو ان صحابہ کی بھی بڑی فضیلت ہے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی ایک تفصیلی روایت ہے، یہ تفصیلی روایت بھی انشاءاللہ ہم ہجرت مدینہ میں تفصیل سے ذکر کریں گے، یہاں اس کا وہ حصہ میں نقل کر رہا ہوں جس کا اس ہجرت حبشہ سے تعلق ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان کے بارے میں پڑھا، یہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے بھی ہجرت کی تھی، اور ان کی زوجہ حضرت اسماء بنت عمیس انہوں نے بھی ہجرت کی تھی۔ یہ فرماتی ہیں کہ جب ہم حبشہ سے واپس خیبر پہنچے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، تو صحابہ کرام سے، صحابیات سے آپس میں بات چیت ہونے لگی۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے سبقناکم بالہجرہ، کہ ہم نے تم سے پہلے ہجرت کی ہے۔ یعنی مدینہ کی جو ہجرت تھی، ظاہر ہے کہ انہوں نے تو تقریباً ان حضرات کے خیبر پہنچنے سے تقریباً 7 سال پہلے وہ مدینہ کی ہجرت کر چکے تھے، اور یہ حضرات مدینہ والی ہجرت کے 7 سال بعد مدینہ پہنچ رہے تھے۔ اس کی تفصیل ہم پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب نہیں کیا، حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کو، ان میں سے کچھ تو آ گئے لیکن جو یہاں موجود رہے ان کو آپ نے طلب نہیں کیا۔ آپ کے پیش نظر یہ بات تھی کہ پہلے ہم اس چیز کو دیکھیں کہ مدینہ میں ہماری کیا پوزیشن بنتی ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چل گیا کہ اب مدینہ میں ہماری پوزیشن سٹرونگ ہو گئی ہے، ہم مضبوط ہو گئے ہیں، اور دین کا باقاعدہ ایک مرکز مدینہ منورہ بن چکا ہے خیبر کی فتح کے بعد، تب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جعفر کو اور ان کے ساتھیوں کو فرمایا کہ بھئی تم بھی خیبر کی طرف آ جاؤ، اور حبشہ چھوڑ کر وہ وہاں چلے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ظاہر ہے کہ مدینہ کی جو ہجرت ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، جب ہم ہجرت مدینہ پڑھیں گے میں آپ کے سامنے اس کی تفصیلات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ فخر کیا کہ سبقناکم بالہجرہ۔ لیکن صحابہ کرام کا آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ آپ یہ کہہ لیں کہ کمپٹیشن ہوتا تھا، وہ ان چیزوں میں ہوتا تھا کہ بھائی میں نے نیکی کا یہ کام کیا ہے، وہ کہتے تھے بھائی میں نے یہ کیا ہے، یعنی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ گھروں میں ایسا ماحول ہونا چاہیے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ مثال کے طور پر والد بیٹے کو کہے کہ بیٹا میں نے آج 1 پارے کی تلاوت کی ہے، تو بیٹا کہے میں نے آج 1.5 پارے کی تلاوت کی، یا بیٹا اگر کہے میں نے 1 پارے کی تلاوت کی ہے تو والد کہے
میں نے 2 پاروں کی تلاوت کی ہے۔ یا اگر بیٹا کہے کہ ابا میں نے سیرت کورس کا آدھا سبق سنا ہے تو ابا کہے کہ میں نے پورا سبق سنا ہے، اس کی امی بتائے کہ میں نے 2 سبق سنے ہیں، ان چیزوں میں آپس میں کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں سبقناکم بالہجرہ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ تو صحابہ کرام کا کمپٹیشن ان چیزوں میں ہوتا تھا۔ ہمیں بھی اس چیز کا ماحول، جب گھر کے اندر آپ دیکھ رہے ہو نا کہ کسی چیز کا ماحول نہیں بن رہا، مثال کے طور پر آپ گھر میں نماز کا ماحول بنانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کے کچھ بچے نماز پڑھ رہے ہیں کچھ نہیں پڑھ رہے، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کمپٹیشن کا کوئی ماحول بنا لیا جائے۔ ائمہ مساجد کو یہ چاہیے کہ مساجد کے اندر محلے کے نوجوانوں کو وہ کسی طرح انکریج کریں، ان کے اندر کوئی کمپٹیشن رکھیں کہ بھائی آپ 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے 5 نمازیں پڑھیں گے تو ہم آپ کو یہ انعام دیں گے۔ کوئی اس طرح کا ماحول بنائیں تاکہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ دیکھیں الٹی سیدھی چیزوں میں تو یہ کمپٹیشن بہت چل رہے ہوتے ہیں، تو ہم نیکی کے کاموں میں اس کو کیوں لے کے نہیں چل رہے ہوتے؟ بہرحال یہ بہت اہم سبق ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سبقناکم بالہجرہ، ہم نے تم سے پہلے ہجرت کی ہے۔ تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بڑی عجیب لگی، ان کو غصہ آیا۔ وہ غصہ ان کو اس پہ آیا کہ بھائی ہم نے تو حبشہ کی طرف ایک دفعہ ہجرت کی، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا تو اب مدینہ منورہ ہم نے ہجرت کی، تو آپ کا عمل ہم سے بہتر کیسے ہوا؟ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں، تم تو اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، وہ تمہارے بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہے، تمہیں نصیحت کرتے رہے، اور ہم اس پورے عرصے کے دوران پردیس حبشہ میں موجود تھے، اور ہمارا یہ سفر صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے تھا، ہمارا کوئی ذاتی سفر تو نہیں تھا۔ اللہ کی قسم، حضرت اسماء نے فرمایا اللہ کی قسم میں اب اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی، میں اس وقت تک پانی نہیں پیوں گی جب تک میں یہ مقدمہ حضور کی خدمت میں پیش کر کے یہ حل نہ کروا دوں۔ آپ نے تو عجیب سی بات کر دی ہمیں۔ اور حضرت اسماء نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں اس بات کا بھی یقین دلاتی ہوں کہ میں حضور کے سامنے یہ بات ایز اٹ از رکھوں گی، میں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گی کہ اپنی طرف سے کوئی مرچ مسالہ لگا کے بڑھا چڑھا کے پیش کروں، جو بات ہوئی ہے ایز اٹ از حضور کے سامنے رکھ دوں گی، نہ میں کوئی جھوٹ بولوں گی نہ اپنی طرف سے کوئی بات ملاؤں گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت اسماء نے فرمایا یا رسول اللہ یا نبی اللہ، عمر نے یہ بات کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے پھر عمر کو کیا جواب دیا؟ حضرت اسماء فرماتی ہے میں نے اپنا جواب بتا دیا کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی تم تو حضور کے پاس تھے، تمہارے بھوکوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے، یعنی جسمانی غذا بھی دے رہے تھے، تمہیں نصیحت کرتے تھے یعنی روحانی غذا بھی تمہیں دے رہے تھے، ہم پردیس میں تھے اور ہمارا پردیس میں یہ سفر اللہ اور اللہ کے رسول کی، یہ میں نے جواب دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس بأحق بی منکم، وہ تم سے زیادہ میرے قریب نہیں ہے، وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ ہجرۃ واحدہ، عمر اور ان کے ساتھیوں نے ایک ہجرت کی ہے، ان کے لیے ایک ہجرت کا ثواب ہے، وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ ہجرتان، اور تمہارے لیے ایک کشتی والوں 2 ہجرتوں کا ثواب ہے۔ عمر اور ان کے ساتھیوں کے لیے ایک ہجرت کا ثواب کیا؟ انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تمہارے لیے 2 ہجرتوں کا ثواب ہے کشتی والوں، اس لیے کہ تم نے ایک ہجرت مکہ سے حبشہ کی، پھر دوسری ہجرت تم نے حبشہ سے مدینہ منورہ کی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو میں نے دیکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی ان صحابہ میں سے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یمن سے انہوں نے ہجرت کی تھی۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ان کے ساتھیوں کو میں نے دیکھا کہ ان کو دنیا میں کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی ان کو یہ حدیث سن کر ہوئی۔
کہ اللہ کے رسول کی زبان سے ہمارے لیے اتنی بڑی بات نکلی. تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بار بار حضرت اسماء سے یہ حدیث سننے کی فرمائش کرتے کہ بھائی تم مجھے یہ حدیث سناؤ، اور خوش ہوتے جاتے کہ دیکھیں اللہ کے رسول نے ہمارے لیے کتنی بڑی بات ارشاد فرما دی کہ لکم انتم اہل السفینۃ ہجرتان، کہ ایک کشتی والو تمہارے لیے 2 ہجرتوں کا ثواب ہے. اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو ہجرت حبشہ کرنے والے صحابہ اور صحابیات ہیں ان کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر عمل کی فضیلت اور ثواب اس موقع کی مناسبت سے بڑھ جاتی ہے، یعنی اعمال کے ثواب میں کمی بیشی ہوتی ہے. مثال کے طور پر جس عمل کی اس وقت ضرورت ہے، اگر آپ اس وقت یہ کام کریں گے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہوگا، اور اگر اس عمل کی ضرورت نہ رہے پھر آپ کریں تو ظاہر ہے وہ ثواب اس کا نہیں ملے گا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کی ضرورت ہے، کوئی اس کو کھلانے والا نہیں ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں کھلاؤں گا. یہ بھی بھوکوں کو، یعنی ایک بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں. ایک ہے کہ ایسا ماحول ہے کہ بھائی بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے 10 لوگ پہلے سے موجود ہیں اور آپ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی وہی عمل ہے، سیم وہی عمل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دونوں کی جو حیثیت ہوتی ہے یا دونوں کی جو اہمیت ہوتی ہے اس میں فرق آ جاتا ہے. مہاجرین حبشہ نے جس وقت حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اس وقت یہ اسلام کا بڑا اہم آپ سمجھے حکم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اسٹریٹجی تھی، آپ کی حکمت عملی تھی، آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ ہجرت ہو. ان صحابہ کرام نے اس موقع پہ ہجرت کی تو یہ بہت بڑا کام کیا انہوں نے. پھر اسی طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ ہجرت مدینہ فرض تھی، مسلمان ہونے کی نشانی سمجھی جاتی تھی کہ بھائی ہجرت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. انہوں نے ہجرت کی تو اس کا ثواب بڑھ گیا. تو بعض اوقات عمل ایک ہی ہوتا ہے لیکن موقع محل کے تبدیل ہونے سے اس کے ثواب کے اندر بعض اوقات بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس سے زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس سے زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اس لیے اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی سینس ہونی چاہیے، اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے کہ شریعت کا ہم سے کس وقت کیا مطالبہ ہے. دیکھیں علماء نے لکھا ہے نا کہ ایک ہوتی ہے آپ کی خواہش، اور ایک ہوتا ہے شریعت کا حکم، شریعت کا تقاضا، شریعت کی ریکوائرمنٹ اور ڈیمانڈ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی خواہش ہوتی ہے وہ بھی شریعت کے خلاف نہیں ہوتی، اور جو شریعت کی ڈیمانڈ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ شریعت کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو اب جب ان دونوں چیزوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، انسان اپنی خواہش کو قربان کر کے شریعت کے تقاضے کو پورا کر لیتا ہے، تو ظاہر ہے یہ بہت بڑے اجر کا کام ہوتا ہے. تو اس لیے ظاہر ہے کہ ہر نیک کام ہر وقت کرنے کا نہیں ہوتا. قرآن کریم میں آتا ہے نا، ہمیں جو دعا سکھائی گئی ہے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَى، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے جب ہدہد کے بارے میں پوچھا، وہ پورا جو واقعہ ہے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه، کہ اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں آپ کا شکر ادا کروں، آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو نعمت آپ نے مجھ پر کی ہے اور میرے والدین پر کی ہے، اور مجھے اس بات کی توفیق دیجئے کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جو آپ کو پسند ہو. تو علماء نے لکھا ہے کیا کوئی نیک اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہوتے؟ ہاں، کچھ نیک اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہوتے. وہ نیک اعمال وہ ہوتے ہیں کہ وہ آپ اس وقت کر رہے ہوتے ہیں جب اس کا موقع نہیں ہوتا. ہر نیک عمل کا ایک موقع ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے ناپاکی کی حالت میں، وضو نہیں کیا ہوا، اس پہ غسل فرض ہے، اور وہ کہے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. تب نماز پڑھنا تو نیکی کا کام ہے، لیکن نیکی کا یہ کام اس وقت کرنے کا نہیں ہے، یا اس پوزیشن میں یا اس حالت میں کرنے کا نہیں ہے. اسی طرح ہر نیکی کے کام کے لیے کچھ مواقع ہوتے ہیں. تو اتنی سینس ہمیں ہونی چاہیے اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کہیں کوئی ایسا موقع بنتا ہے کہ ہمیں شریعت کے کسی حکم پہ عمل کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور وہ ایسا موقع ہے کہ اگر ابھی میں عمل کروں گا تو مجھے بڑی فضیلت حاصل ہو جائے گی، سبقت حاصل ہو جائے گی، میں پہل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں گا، تو ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، فوری طور پہ وہ کام کر لینا چاہیے. بعد میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ عمل ایک کامن عمل بن جاتا ہے کہ کوئی بھی کرے تو ٹھیک ہے، ایک نارمل روٹین کی چیز بن جاتی ہے. وہ جو فضیلت والا درجہ ہوتا ہے وہ اس کا نہیں رہتا.
تو اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ حبشہ کی اس ہجرت سے ہمیں جو اسباق ملتے ہیں ان میں سے ایک اہم سبق یہ ہے کہ آپ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قربانی دی، ہجرت کی، اور حبشہ پہنچ کر جب بات کرنے کا موقع آیا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور صحابہ نے سب نے مشورہ کر کے جو بات کی، تو آپ دیکھیں انہوں نے اپنی گفتگو میں کہیں کسی شریعت کی اصولی بات پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ حق بات انہوں نے بڑے سلیقے سے، طریقے سے، ادب آداب کے ساتھ، سفارتی آداب کا خیال رکھتے ہوئے اپنا پورا موقف، پورا مدعا پیش کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ اس طریقے سے ایک عیسائی بادشاہ کے سامنے، جبکہ وہ دشمن سازشیں بھی کر رہے ہیں، اپنا اسلام کا پورا بیانیہ پیش کرنا، وہاں اس بات کا شدید اندیشہ موجود تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ دیکھیں ہمارے یہاں بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ جب ہم حق بات کرنے جا رہے ہوتے ہیں، میں پہلے بھی اس پر بات کر چکا ہوں، تو ہم لٹ لے کے کسی کے سر پہ چڑھ جاتے ہیں کہ بھئی میں حق بات کر رہا ہوں تو چاہے میں کسی کو تھپڑ ماروں، چاہے میں گالی دوں، چاہے میں غصہ کروں، جب میری بات حق ہے تو سامنے والا قبول کرے گا۔ بھائی آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی دعوت دی، اس سے بڑا حق کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے بغیر حکمت عملی کے ویسے ہی لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی، لٹ لے کے لوگوں کے سر پہ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے یہ طرز عمل اختیار کیا، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ اختیار کیا، جو سفارتی آداب تھے، جو بات کرنے کا طریقہ تھا، اس کو اختیار کیا اور اپنا موقف طریقے سلیقے سے سامنے رکھا۔ تو بعض اوقات ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی بدتمیزی کسی کے ساتھ کریں گے اتنا میں حق پرست سمجھا جاؤں گا۔ یعنی کوئی بڑا آدمی آپ کو بلا لیتا ہے نا، مثال کے طور پر وزیر اعظم کے ساتھ آپ کی ملاقات ہے یا کسی بڑی سطح کے کسی آدمی کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، تو اور آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آپ اپنا کوئی موقف پیش کریں، تو بھائی جو ادب آداب ہیں، وزیر اعظم سے کیسے بات کی جاتی ہے، کسی بڑی سطح کے آدمی سے جب آپ کی ملاقات ہو اس کے ادب آداب کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت جعفر بار بار فرما رہے ہیں ایھا الملک ایھا الملک ایھا الملک، بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت۔ جو بولنے کا طریقہ ہے وہ بول رہے ہیں، یہ نہیں کہ جھپٹ رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہوں، منہ سے جھاگ نکل رہی ہو۔ ہمارے ہاں بعض اوقات لوگوں کو ایک حدیث یاد ہوتی ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہہ دیں۔ بھائی بادشاہ کے ساتھ بات کرنے کے اور بھی بہت طریقے ہیں، یہ کلمہ حق کہنے کا طریقہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی ذریعے سے آپ کی بات نہ سن رہا ہو، لیکن اگر آپ کے پاس موقع ہے، حدیث میں یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ بھئی اگر بادشاہ کو نصیحت کرنی ہے تو اس کو تنہائی میں لے کے جاؤ، تنہائی میں اس کو نصیحت کرو۔ بہرحال ہمارے ہاں یہ بھی ہیرو بننے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو جتنی گالیاں دے گا، جو جتنی بھڑکیں مارے گا، جو جتنا تیز آواز میں بات کرے گا، وہ اتنا حق پرست ہوگا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ سیرت ہم پڑھتے نہیں ہیں، سیرت سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، تو ہر آدمی کا اخپل دین ہے، اسی کو وہ لے کے چل رہے ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام نے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا موقف بڑے طریقے سلیقے سے پیش کر دیا۔ اس بات کا اندیشہ موجود تھا کہ ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ایسا کوئی موقع ہو، ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں کہ جہاں اس کو صحیح اور درست موقف بتاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، سوسائٹی والے ناراض ہو جائیں گے، لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ موقع ہے حق بات کہنے کا، اور یہاں شرعی نقطہ نظر سے مجھے یہ بات چھپانے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ بات طریقے سلیقے سے کہہ دینی چاہیے۔ ہم لوگ ساری زندگی اس چکر میں گزارتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ کسی نے لکھا تھا کہ لوگ آخر میں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی آپ نے دنیا میں آج تک کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے جس سے ساری دنیا کے لوگ راضی ہوں؟ کئی دفعہ ایسا آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ آپ کسی شخص کے بارے میں مثلا تعریف کر رہے ہو کہ یار وہ بہت اچھا آدمی ہے، دوسرا آدمی اس کی برائی کر رہا ہوگا کہ یار میرا جو اس کے ساتھ ایکسپیرینس ہے وہ اچھا نہیں ہے، یا سامنے والا آدمی کسی کی تعریف کر رہا ہوگا، آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا کہ یار وہ تو اتنا اچھا آدمی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا ایکسپیرینس اچھا ہوگا۔ تو بھائی ہر آدمی ہر ایک کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان ایسا ہو جس سے دنیا کی ساری انسانیت راضی ہو جائے۔ بھائی لوگ اللہ کے رسول سے راضی نہیں ہیں، لوگ اللہ سے راضی نہیں ہیں، اللہ کے انکار کرنے والے موجود ہیں، رسول کا انکار کرنے والے موجود ہیں، صحابہ کا انکار کرنے والے موجود ہیں۔
تو میرے اور آپ سے ساری دنیا کیسے خوش ہو سکتی ہے؟ ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، جو اللہ کی رضا کا طالب ہو لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر، اللہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تمام تکلیفوں سے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، اور جو آدمی اللہ کو ناراض کر کے، یعنی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دے، وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اس کو اللہ لوگوں کے ہی حوالے کر دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے تم ان کو خوش کرتے رہو۔ تو بھئی ہمارے پاس فارمولہ کیا ہے؟ دیکھیں، آپ بیوی کو خوش کریں گے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے بیوی کو خوش کریں تو اماں ناراض ہو جائے گی، اماں کو خوش کریں تو بیوی ناراض ہو جائے گی، بیوی کو خوش کریں تو بہن ناراض ہو جائے گی، بہن کو خوش کریں تو بیوی ناراض ہو جائے گی۔ یہ سلسلے گھر میں چل رہے ہوتے ہیں۔ شریعت نے کتنا بہترین سٹینڈرڈ دے دیا بھائی، شریعت میں سٹینڈرڈ یہ ہے کہ بیوی کو بھی وہ اس کا حق دو جو شریعت نے دیا ہے، یعنی اس کا مطلب آپ بیوی کو اس کا وہ حق دے رہے ہیں کسی کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ والدہ کو اس کا جو حق ہے وہ رسپیکٹ، وہ احترام، وہ خدمت اس کی کریں جو شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے کہ والدہ کی کیسے خدمت کرنی ہے۔ اس سے اگر بیوی ناراض ہوتی ہے، آپ بیوی کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے والدہ کی وہ خدمت کریں۔ بہن کی آپ وہ خدمت کریں، آپ اس طریقے سے اس کو ٹائم دیں، اس طریقے سے اس کو احترام دیں جو شریعت نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے، جو شریعت کا حکم ہے۔ اس سے اگر بیوی آپ کی ناراض ہوتی ہے تو بیوی کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کریں۔ کتنا بہترین سٹینڈرڈ ہے۔ اس سٹینڈرڈ کا فائدہ یہ ہوگا کہ بیوی کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میرے شوہر کی یہ لمیٹیشن ہے، اماں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میرے بیٹے کی یہ لمیٹیشن ہے، بہن کو بھی پتہ چل جائے گا میرے بھائی کی یہ لمیٹیشن ہے۔ اگر میں لمیٹیشن کراس کر کے اپنے بھائی کو اس چیز پر آمادہ کرنے کی کوشش کروں گی کہ تم اپنی بیوی پر ظلم کرو تو یہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ مجھے خوش کرنے کے لیے یہ اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اماں بھی یہی سوچے گی، بیوی بھی یہی سوچے گی، تو آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی۔ تو یہ بہت اہم میسج ہے ہجرت حبشہ کا کہ صحابہ کرام نے لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر وہ بات کی جو اللہ کو راضی کرنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی بہاریں بھی نصیب کی، اور آپ دیکھیں حبشہ میں وہ کتنے سکون سے رہے۔ ایک اور سبق جو ہمیں ہجرت حبشہ سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ سے کتنی محبت تھی، آپ کتنے شفیق اور مہربان تھے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی مسلمانوں کی کہ مکہ میں حضور کے ساتھ رہیں، لیکن آپ کو پتا تھا کہ یہ جن تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، جن مشکلات سے گزر رہے ہیں، تو آپ نے ان کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ ہجرت کی اجازت دے دی کہ یہاں سے چلے جائیں گے تو سکون کی زندگی گزاریں گے، ٹھیک ہے ہجرت کی مشقت تو ان کو بہرحال اٹھانی پڑے گی، لیکن کم از کم وہاں جب پہنچ جائیں گے تو یہ جو تکلیفیں ان کو یہاں پہنچائی جا رہی ہیں یہ تکلیفیں ان کو وہاں کوئی نہیں پہنچائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ آپ کی شفقت تھی۔ اس میں ہمارے لیے میسج کیا ہے کہ ایک اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو صرف اپنی ذات اور اپنے بیوی بچوں اور اپنے گھر کے گرد نہیں گھومتا، بلکہ وہ اپنے کارکن کو سہولت فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ ایک کمپنی کے مالک ہیں، آپ کوئی آرگنائزیشن رن کر رہے ہیں، آپ کوئی اسکول چلا رہے ہیں، کالج چلا رہے ہیں، یونیورسٹی چلا رہے ہیں، کوئی ادارہ، تنظیم، تحریک، جماعت چلا رہے ہیں، تو آپ ایک اچھے سربراہ اس وقت بن سکتے ہیں جب آپ اس بات کی کوشش کریں کہ میں اپنے ماتحت لوگوں کو کیسے زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں، میں کیسے زیادہ سے زیادہ ان کو سہولت فراہم کر سکتا ہوں۔ ہمارے ہاں تو معاملہ الٹ ہے، ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنی ذات، اپنے گھر، اپنے بچوں کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں۔ جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں، ملازمین ہوتے ہیں، سٹاف ہوتا ہے، کارکنان ہوتے ہیں، آپ کسی بھی سطح پہ لے کے چلے جائیں، ان کی تو کسی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اور ہمارے جو بعض اوقات سیاسی کارکنوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ اپنے لیڈروں سے اتنے وفادار ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے جانیں دے رہے ہوتے ہیں۔ سیاسی لیڈر ایک دفعہ آتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کی بخشش کرے، پھر نظر ہی نہیں آتا۔ تو بھائی یہ سیاسی لیڈر یا کوئی بھی لیڈنگ پوزیشن پر ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صرف اپنے آپ اور اپنی سہولیات کی فکر نہ کرے کہ بھائی میں نے اپنے آپ کو بس خود اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، باقی سارے لوگ دھوپ میں تپ رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، اپنے بچے اس کے محلات میں بیٹھے ہوئے ہیں، کارکن اس کے سڑکوں پہ رول رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔
یہ طرز عمل کسی اچھے لیڈر کا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ خود مشقت والی جگہ پہ رہے، تکلیف والی جگہ پہ رہے، جہاں پہ ریزسٹنس تھی، جہاں پہ مشکلات تھی، وہاں پہ آپ خود رہے، اور جہاں پہ راحت مل سکتی تھی وہاں پہ آپ نے اور صحابہ کو بھیجا کہ بھائی تم وہاں چلے جاؤ، ہجرت کر جاؤ۔ ایک اور اہم سبق جو ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ دین کی حفاظت کے لیے اگر ملک چھوڑنا پڑے، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے تو وہ چھوڑ دینا چاہیے۔ قرآن کریم میں اس کی فضیلت ہم اس سبق کے شروع میں پڑھ چکے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اس پر تو بہت بات ہوتی ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے امریکہ چلے جاؤ، جرمنی چلے جاؤ، انگلینڈ چلے جاؤ، فلاں ملک چلے جاؤ، اس پہ تو بہت بات ہوتی رہتی ہے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ آپ پیسہ کس ملک میں کما سکتے ہیں، فلاں ملک میں سفر کریں، فلاں ملک میں سفر کریں۔ اور ظاہر ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے سفر کرنا کوئی ناجائز بھی نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، آپ نے بھی شام کی طرف تجارتی سفر کیا ہے، تو تجارت کے لیے، پیسے کمانے کے لیے اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کا خیال رکھیں تو کوئی اس میں حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک اور جو پہلو ہے کہ اپنے دین کو اور اپنے ایمان کو اور اپنی اولاد کے دین اور ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے بھی ہمیں ہجرت کرنی چاہیے۔ بعض اوقات بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، اس کی کئی مثالیں آپ کے سامنے بھی ہوں گی، مطلب بارہا اس کی مثالیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ جو لوگ مغربی ممالک میں جا کے سیٹ ہو جاتے ہیں، مثلا کوئی چلا گیا امریکہ میں رہ رہا ہے، کوئی انگلینڈ میں رہ رہا ہے، کوئی کسی ایسی جگہ پہ رہ رہا ہے۔ اب بعض مغربی ممالک میں بھی دونوں طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ بعض جگہوں پر تو ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ پوری کمیونٹی اس طرح کی مسلمانوں کی رہ رہی ہوتی ہے کہ بچوں کی اچھی پرورش ہو رہی ہوتی ہے، لیکن بعض جگہوں پہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں اس بات کا خصوصاً کسی کی بیٹیاں ہوں تو یہ بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ میری بیٹیاں بڑی ہوں گی تو میں ان کی تربیت کیسے کروں گا۔ پھر وہ بچے جاتے ہیں اسکولوں میں، پبلک اسکول میں جب جاتے ہیں تو وہی سیکولر جو چیزیں وہاں ان کے نظریات وہ سارے وہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کا شدید خطرہ موجود ہوتا ہے کہ یہ بچہ سیکولر ہو جائے گا، یہ دین بیزار ہو جائے گا، اس کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ تو ہم اس فکر میں تو ہوتے ہیں کہ میں نے پیسے زیادہ سے زیادہ کمانے، یہ فکر ہمیں نہیں ہوتی کہ میرے بچے کا ایمان چھن رہا ہے، میری بچی کا پردہ، حیا، ایمان، دین اس سے چھن رہا ہے۔ تو جہاں ہمیں بعض اوقات ہی ہجرت کرنا فرض ہو جاتی، یعنی ہر وہ جگہ جہاں پر آپ اپنے دین کے فرائض پر عمل نہ کر سکیں، شعائر اللہ پر عمل نہ کر سکیں، ایسی جگہ سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ صحابہ کرام نے ہجرت کی کہاں سے؟ اس شہر سے ہجرت کی جہاں پہ بیت اللہ ہے، جہاں پہ خانہ کعبہ ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے، لیکن وہاں ان کو مشکلات تھی، دین پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دے دی۔ پھر انہی صحابہ نے بعد میں مدینہ منورہ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کر لی، اور مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے آپ طائف تشریف لے کر گئے، اس جگہ جہاں بیت اللہ ہے، جہاں خانہ کعبہ ہے۔ تو مغربی ممالک میں جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کو اس چیز کی ایسے واقعات بھی سننے پڑھنے کو ملے ہیں کہ بھائی کسی کا انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے کو، بیٹی کو، کسی کو جنازہ پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، غسل دینے کا طریقہ ہی نہیں آتا، لاش پڑی ہوئی ہے، وہ یعنی غیر مسلموں کے طریقے سے اپنے والدین کی تجہیز و تکفین اور آخری رسومات پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی تھی، آسٹریلیا کے ایک شخص کا بڑا عجیب سا واقعہ تھا، آپ میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہوگا، آپ جا کے وہ سنیں، اس پہ میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی۔ تو اس چیز کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، پیسہ کمائیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایٹ دا کاسٹ آف دین نہیں، کہ آپ کا دین، آپ کی اولاد کا دین چھن رہا ہو، پھر ایسی صورت میں آپ کے لیے کسی ایسے ملک میں رہنا جائز نہیں ہوگا۔ ایک اور اہم سبق جو اس سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم ملک میں جا کے پناہ لے، یعنی کسی مسلمان کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے دین پر کسی غیر مسلم ملک میں جا کے بہتر طریقے سے عمل کر سکتا ہوں اور میں وہاں سارے فرائض پورے کر سکتا ہوں، تو کسی غیر مسلم شخص کی پناہ بھی لے سکتا ہے، کسی غیر مسلم ملک کی پناہ بھی لے سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے جو حبشہ کی طرف ہجرت کی، ظاہر ہے کہ نجاشی کرسچن تھا، عیسائی تھا، اور وہ عیسائیوں کا ملک تھا، وہاں کی جو عوام تھی وہ عیسائی عوام تھی، وہاں انہوں نے ہجرت کی مسلمانوں نے، اور اس کی ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہی رخ اللہ کا ہے۔
اور قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، میری زمین کشادہ ہے، فإیایا فاعبدون، پس میری عبادت کرو۔ اگر ایک جگہ عبادت کرنے کا موقع نہیں مل رہا، ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست۔ طارق بن زیاد کے جو اشعار ہیں نا، علامہ اقبال نے جب طارق بن زیاد نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھیں تو بڑے بہترین اشعار ہیں، علامہ اقبال نے اس کی ترجمانی کی ہے کہ جب اس نے ساری کشتیاں جلا دی تو لوگوں نے اس کو کہا، اس کے ساتھیوں نے کہا کہ بھائی کشتیاں تم نے جلا دی، اپنے ملک ہم کیسے جائیں گے، اپنے ملک ہم کیسے پہنچیں گے جب کشتیاں ہمارے پاس نہیں ہوں گی؟ تو اس موقع پر اس نے کہا تھا کہ ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست، کہ بھائی ہر ملک میرا ہے اور میرے خدا ملک خدا، جو میرے خدا کا ملک ہے وہ میرا ملک ہے۔ اشعار ہے نا کہ طارق چوبر کنار اندلس سفینہ سوخ، گفتند کار تو بنگاہ خرد خطاست، کہ طارق نے جب اندلس کے کنارے پر سفینہ کشتی جلائی تو لوگوں نے کہا کہ بھائی عقل کے لحاظ سے تو تمہارا یہ کام بہت غلط ہے، دوریم از سواد وطن باز چوں رسیم، ہم تو اپنے وطن سے بہت دور ہیں، واپس کیسے جائیں گے؟ ترکے سبب ضرور شریعت کجا رواز، اسباب کا ترک کرنا شریعت کی روح سے کہاں جائز ہے؟ خندید طارق بن زیاد ہنسا، دستے خیش بشمشیر برد گفت، اور اپنی تلوار پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست، ہر ملک میرا ملک ہے، جو میرے خدا کا ملک ہے وہ میرا ملک ہے۔ تو بھائی اگر کوئی غیر مسلم ملک ہے وہ بھی اللہ کا ملک ہے، اگر آپ کو وہاں دین پر عمل کرنے کی آزادی ہے تو وہاں آپ بھی جا سکتے ہیں، لیکن اس شرط پر نہیں کہ آپ ان کے اعلی کار بن کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے اسائلم لیں۔ ہمارے ہاں جو غیر مسلم ملکوں میں لوگ اسائلم لیتے ہیں وہ اپنے آپ کو غیر مسلم شو کرتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو قادیانی شو کرتا ہے، کوئی کیا شو کرتا ہے، کوئی گستاخی کرتا ہے، اسائلم لینے کے چکر میں، نیشنلٹی لینے کے چکر میں گستاخیاں کرتے ہیں، قادیانی بنتے ہیں، اپنے آپ کو غیر مسلم شو کرتے ہیں کہ مجھے فلاں ملک کی نیشنلٹی مل جائے گی۔ یہ تو حرام کام ہے، ناجائز ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو غیر مسلم لکھوائے گا تو غیر مسلم ہو جائے گا بھائی، وہ اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ یہ مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اگر آپ کو جانا پڑ رہا ہے تو ایک تو یہ بنیادی طور پہ اس کی شرط ہے کہ وہ کسی کا اعلی کار بن کر نہ جا رہا ہو، دوسرا یہ کہ اسلامی اصولی تعلیمات پر کوئی کمپرومائز نہ کر رہا ہو۔ یہ نہیں کہ وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ بھائی نماز کیسے نہیں پڑھوں گا؟ نماز اسلام میں فرض ہے، آپ کافروں کے ملک میں ہو، مسلمانوں کے ملک میں ہو، نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ تو اگر ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو تو غیر مسلم شخص کی پناہ بھی لے سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے کر گئے تھے اور طائف کے لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی تو آپ جب مکہ مکرمہ واپس آئے تو مطعم بن عدی کی پناہ لے کر آپ مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ مطعم بن عدی ایک مشرک شخص تھا، آپ اس کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے تاکہ لوگ آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پناہ لی ایک مشرک کی پناہ لی۔ اسی طرح حبشہ کی جو پہلی ہجرت ہوئی، ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ جب حبشہ سے پہلی ہجرت مکمل کر کے جب لوگ واپس آئے مکہ مکرمہ اور ان کو پتہ چلا کہ ہمیں جو خبر ملی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، تو کچھ لوگ تو واپس آ گئے، کچھ لوگ اپنے خاندان کے مختلف لوگوں کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، تو جن کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے تھے وہ بھی غیر مسلم تھے۔ اس طرح کے 20 واقعات ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ تو غیر مسلم شخص کی پناہ بھی لی جا سکتی ہے، غیر مسلم ملک کی پناہ بھی لی جا سکتی ہے، لیکن وہ آپ کی پناہ لینا مسلمانوں کے اسلام کے مفاد میں ہو، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کسی سازش کی وجہ سے نہ ہو۔ ایک اور چیز جو ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ حبشہ کے قریش کے لوگوں نے 2 لوگوں کا وفد بنا کر بھیجا تھا، تحفے تحائف دیے تھے کہ بھائی جا کے نجاشی کو دینا، درباریوں کو دینا، ان کو کہنا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ پوری تیاری کے ساتھ پورا پلان کر کے آئے تھے۔ جب مسلمانوں کا موقف سنا گیا، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ سنا ہی نہ جائے، لیکن نجاشی نے طلب کیا، نجاشی نے مسلمانوں کو طلب کیا۔ جب طلب کیا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ تو اس میں جو سیکھنے کی چیز ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے پوری ایک پکچر، پورا نقشہ کھینچا، پورا ایک آپ سمجھیں کہ امیج ڈرا کی، پورا نقشہ اس کے سامنے کھینچا، بڑے طریقے سے اسلام کا مقدمہ ان کے سامنے پیش کیا۔ اور چونکہ نجاشی ایک منصف مزاج آدمی تھا،
غیر جانبدار آدمی تھا، کوئی متعصب قسم کا شخص نہیں تھا، تو اس نے مسلمانوں کی ساری بات سنی بھی اور اس کی بات مسلمانوں کی بات اس کی سمجھ میں آ بھی گئی۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہونے چاہیے اور ہمیں اس پہ باقاعدہ کام کرنا چاہیے کہ جو اس طرح کے انٹرنیشنل فورمز پر، بڑی سطح کے فورمز پر اسلام کا مقدمہ اچھے طریقے سے زمانے کی زبان کو سمجھتے ہوئے پیش کر سکیں۔ ہمارے یہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہماری بات تو ٹھیک ہوتی ہے لیکن ہمیں انٹرنیشنل فورم پہ بات کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ نہیں آتا، یا ہم ایسے لوگوں کو آگے کرتے ہیں جن میں ٹیلنٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ باقاعدہ ایک ایسی سکل ہے، باقاعدہ ایک ایسی صلاحیت ہے جو لوگوں کو سکھانی چاہیے کہ بھائی انٹرنیشنل فورم پر یہ معیارات ہونے چاہیے، آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں اور آپ اس طریقے سے اسلام کا مقدمہ، مثلا خواتین کے حقوق پہ بات ہو رہی ہے، پردے پہ بات ہو رہی ہے، میراث کے مسئلے پہ بات ہو رہی ہے، طلاق کے مسئلے پہ بات ہو رہی ہے، تو آپ آج کی زبان میں جدید اعتراضات کو، سوالات کو سمجھ کر، جدید چیلنجز کو سمجھ کر اس کا جواب کیسے دیں گے اور اسلام کا مقدمہ کیسے پیش کریں گے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کمال طریقے سے یہ مقدمہ پیش کیا، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی حضرت جعفر جیسے لوگ ہونے چاہیے، ہمارے معاشرے میں بھی حضرت جعفر کے پیروکار ہونے چاہیے، اور جو لوگ ان موضوعات پہ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے مدارس ہیں، وہ جامعات ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہ مختلف قسم کی ٹریننگز دینے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو فوکس کر کے باقاعدہ ٹرین کرنا چاہیے، ان کو چیزیں سکھانی چاہیے تاکہ وہ بہتر طریقے سے اسلام کا مقدمہ پیش کر سکیں۔ ایک اور اہم بات جو اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی، وہ یہ کہ دیکھیں صحابہ کرام نے مشورے سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا، ان کو آگے بڑھایا۔ اس کی اگر آپ غور کریں تو آپ کو چند اہم وجوہات معلوم ہوں گی، اور بعد میں آپ کو یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ جو فیصلہ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق ادا کیا۔ ایک تو حضرت جعفر حضور کے چچا زاد تھے، اور یہ بات کسی حد تک نجاشی کے لیے بھی اطمینان کا باعث تھی کہ بھائی یہ پیغمبر کے چچا زاد ہیں تو یہ ان کا موقف صحیح طریقے سے جانتے ہوں گے، جو بات کریں گے ان کو پتہ ہوگی۔ اور یہ صرف رشتہ دار نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت جعفر نے ایک گھر میں پرورش پائی ہے۔ آپ نے حضرت ابو طالب کی پرورش میں آپ رہے نا، تو حضرت جعفر حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، ایک ہی گھر میں پلے بڑھے ہیں، ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھایا، ایک ساتھ پرورش پائی ہے، تو حضرت جعفر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مزاج کو، آپ کی دعوت کو، آپ کے پیغام کو بہت اچھے طریقے سے جانتے اور سمجھتے بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اشبہت خلقی و خلقی، تم سیرت میں بھی میرے مشابہ ہو، تم صورت میں بھی میرے مشابہ ہو۔ یہ حضرت جعفر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر سامنے عمرو بن العاص جیسی شخصیت تھی، وہ عرب کے بڑے نامور قداور شخص سمجھے جاتے تھے اور بات کرنے کا بڑا ان کو ہنر اور فن آتا تھا۔ ایسی شخصیت کے مقابلے میں حضرت جعفر جیسے شخص کو ہی آنا چاہیے تھا۔ تو جب حضرت جعفر آئے ہیں اور جس طریقے سلیقے سے، فصاحت اور بلاغت کے ساتھ، ایلوکینس کے ساتھ حضرت جعفر نے بات کی ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کا پھر کیا اثر ہوا۔ جو مسلمان سفیر ہوتے ہیں، کسی مسلم ملک کا کوئی سفیر ہوتا ہے یا اسلام کا مقدمہ پیش کرنے والا کوئی شخص ہوتا ہے، انٹرنیشنل فورم پر کوئی سفارتکاری کر رہا ہوتا ہے، ان کے اندر بھی ان خصوصیات کو دیکھنا چاہیے جو خصوصیات حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر موجود تھیں۔ اس پر ہم آگے جا کر تفصیل سے بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف صحابہ کو سفیر بنا کر بادشاہوں کے پاس بھیجا، روم کے بادشاہ کے پاس، مصر کے بادشاہ کے پاس، ایران کے بادشاہ کے پاس، تو آپ نے سفیروں کا انتخاب کیسے کیا تھا، ان کی پرسنالٹی میں آپ نے کیا کیا چیزیں دیکھی تھی، پھر آپ نے ان کو سفیر بنایا تھا۔ اس پر باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ عرب کے ایک عالم ہیں شیخ محمود شیت، ان کی کتاب ہے سفراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کے سفراء، نبی کے سفیر۔ تو یہ ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے معذرت کے ساتھ کہ ہمارے ہاں ٹیلنٹ کا قتل عام کیا جاتا ہے، اقربا پروری، رشتہ داری۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی بڑی سطح پہ پہنچا ہوا ہے، میں معذرت کے ساتھ بڑے کھل کے یہ بات
میں عرض کروں گا، چونکہ ہم سیرت پڑھ رہے ہیں، میرا مقصد کسی خاص طبقے کو، کسی خاص بندے کو ٹارگٹ کرنا نہیں، مقصد معاشرے کی جو چیزیں جو سیرت کی روشنی میں ہمیں اصلاح کرنی چاہیے ان کی طرف توجہ دلانا مقصد ہے۔ بعض اوقات مثال کے طور پر کوئی بڑے عالم دین ہیں، ان کو مختلف، وہ ان میں صلاحیت بھی ہے، ٹیلنٹ بھی ہے، قابلیت بھی ہے، اور ان کو مختلف فورمز پہ بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اب مثال کے طور پر وہ خود نہیں جا پا رہے، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے کسی بیٹے کو بھیج دیں گے، اپنے کسی پوتے کو بھیج دیں گے، بھائی تم جا کے دین کی نمائندگی کرو، تم دین کی بات کرو۔ اگر تو اس بیٹے میں، اس پوتے میں ٹیلنٹ ہے، صلاحیت ہے، تو ویل اینڈ گڈ، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں، اچھی بات ہے بھائی، وہ ٹیلنٹ اس میں ہے، دوسرے میں بھی ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو بھیجا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ دین کا مقدمہ، اسلام کا مقدمہ صحیح طریقے سے پیش نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے اس کا جو انتخاب کیا، آپ نے جو اس کی سلیکشن کی، اس کی صرف یہ وجہ تھی کہ وہ آپ کا بیٹا یا آپ کا پوتا یا آپ کا نواسا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ دین اور اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یا اپنی ذات کی خدمت کر رہے ہیں؟ یہ جو ہمارے یہاں ٹیلنٹ کا قتل عام ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ہمارا موقف صحیح طریقے سے پیش نہیں ہو پاتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں جہاں یہ کام ہو رہا ہے کہیں کہیں، تو ان کو ظاہر ہے کہ شریعت کے پرسپیکٹو میں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے جس کا تعلق کسی ذات، کسی مسلک، مشرب کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ایک مسلک والا ہے تو وہ کہے گا کہ نہیں، اگر میرے مسلک میں کوئی ڈھنگ کا آدمی نہ بھی ہو تب بھی میں نے اپنے مسلک کے بندے کو بھیجنا ہے۔ بھائی وہاں جو آپ مقدمہ پیش کر رہے ہیں، آپ اپنے مسلک کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں یا دین اسلام کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں؟ اگر تو آپ نے اپنے مسلک کی نمائندگی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، آپ اپنے مسلک کا بندہ بھیجیں۔ اگر آپ کے مسلک میں کوئی ایسا بندہ ہے جو ٹیلنٹڈ ہے تو بھائی آپ ضرور بھیجیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دو لوگ ہیں لیکن وہ دوسرے مسلک والا آدمی اس موضوع پہ زیادہ اچھی بات کر سکتا ہے، وہ لوگوں کو زیادہ بہتر طریقے سے مطمئن کر سکتا ہے، لیکن آپ اس کی سلیکشن صرف اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، وہ اگر چلا جائے گا تو میرے مسلک والا تو رہ جائے گا، اس کا مطلب آپ دین کی خدمت نہیں کر رہے، آپ مسلک کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ کے پیش نظر دین اسلام کا مقدمہ نہیں، آپ کے پیش نظر اپنے مسلک کا مقدمہ ہے، تو وہ موضوعات جو کامن نوعیت کے ہیں، جس کا کسی مسلک کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے، اس میں ہمیں اس تفریق سے بھی والا تر ہونا پڑے گا۔ ایک تو اس تفریق سے کہ بھائی میں نے اپنے بیٹے کو ہی بھیجنا ہے، پوتے نواسے کو ہی بھیجنا ہے، نہیں، ٹیلنٹ کو دیکھیں، جس میں ٹیلنٹ ہے اس کو بھیجیں۔ بیٹے میں ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو کسی اور کی سلیکشن کریں۔ اسی طرح یہ مسلک کی وجہ سے کہ اپنے مسلک والے کو ہی بھیجنا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑی سطح کی کوئی میٹنگ ہے، کوئی ملاقات ہو رہی ہے، موضوع پر بات کرنے کے بجائے ہمارے یہاں مسلک پرستی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی شروع ہو جائے گا کہ میرے مسلک والے لوگ کم ہیں، اس کے مسلک والے زیادہ ہیں، اس مسلک کے کم ہیں، اس مسلک۔ بھائی آپ کو جس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے، آپ اس مقصد پہ بات کریں نا۔ آپ اپنے مسلک کی نمائندگی کرنے کے لیے آئے ہوئے، یا آپ دین کی وہ بات جو ایک کامن انٹرسٹ کی چیز ہے، جو کسی مسلک کا کوئی خاص مسئلہ نہیں۔ ایک تو یہ نا کہ کسی خاص مسلک کے کسی عقیدے پہ بات ہو رہی ہو، لیکن اگر ایک کامن چیز ہے جس کا کسی خاص مسلک سے تعلق نہیں، ایک عمومی بات ہے، تو اس پہ اپنا مقدمہ صحیح طریقے سے پیش کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں ٹیلنٹ کا قتل عام ہوتا ہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلیکشن میں، پھر ان کی صلاحیت جو انہوں نے حاضر جوابی دکھائی۔ میں آپ کے سامنے اس کی کچھ مثالیں رکھتا ہوں کہ وہ کیسے حاضر جواب تھے۔ دیکھیں عمرو بن العاص جو آئے تھے پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے ایک تو یہ بات بادشاہ کے سامنے رکھی کہ انہوں نے مکہ کا ماحول خراب کر دیا ہے۔ اس میں بادشاہ کے لیے یہ میسج تھا کہ انہوں نے اگر مکہ کا ماحول خراب کیا تو یہ آپ کے ملک کے امن و امان کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قریش اور حبشہ کے لوگوں کے آپس میں تعلقات تھے، اس کا بھی اس نے حوالہ دیا کہ ہمارے آپس میں بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ پھر ایک پتہ عمرو بن العاص نے یہ کھیلا کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا خطرناک عقیدہ ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ آپ کے ملک کے لیے امن و امان کے لیے بھی خطرہ ہے، اور آپ کے لیے نظریاتی طور پر یہ بہت بڑا چیلنج ثابت ہو سکتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کچھ ہے، آپ کا عقیدہ کچھ ہے۔ پھر آگے عمرو بن العاص نے کہا کہ دیکھیں تمہاری تو ان کی بادشاہ کو کہا کہ آپ کی تو ان مسلمانوں کی نظر میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں آپ کے سارے درباری آپ کو سجدہ کرتے ہیں، مسلمان آتے ہیں تو آپ کو سجدہ ہی نہیں کرتے۔
یہ وہ بنیادی پوائنٹ تھے جو انہوں نے آپ سمجھیں نجاشی کے دماغ میں فٹ کیے، اور نجاشی کے لیے یہ الارمنگ سچویشن تھی کہ میرے ملک کے لیے کوئی خطرہ بنے، نظریاتی طور پہ چیلنج بنے، یا جو میرے لیے ذاتی طور پہ چیلنج بنے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب کیا ذمہ داری تھی کہ ان سارے پوائنٹس کو وہ ایک ایک کر کے اس کا جواب دیں، ریبٹل کریں، تاکہ اس کے سامنے موقف واضح ہو جائے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، ان کی آپ حاضر جوابی دیکھیں، کمال ذہانت، معاملہ فہمی اور سفارتی گفتگو کی ان کی صلاحیت دیکھیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ انہوں نے جاہلیت کے دور کی خامیاں گنوائیں کہ ہم جاہلیت کے دور میں تھے، بتوں کو پوجتے تھے، شراب پیتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، ساری ان کا ایک بدنما چہرہ پیش کیا۔ اگلے مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نمایاں کر کے بتایا کہ ہم ان کے نسب کو بھی جانتے ہیں، ان کی سچائی کو بھی جانتے ہیں، ان کی امانت داری کو بھی جانتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اسلام کی خوبیاں گنوانا شروع کی کہ اسلام نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا، اسلام نے ہمیں نماز کا حکم دیا، اسلام نے ہمیں اچھا پڑوسی بننے کا حکم دیا۔ یہ ساری تعلیمات ان کے لیے اس لیے زیادہ اہم تھی کہ وہ عیسائی تھے، اور ظاہر ہے کہ انبیاء کی جو تعلیمات ہیں وہ بہت حد تک کامن ہے، خصوصاً جو اخلاقیات کے لیول کی جو چیزیں وہ تقریباً کامن ہیں، وہ سمجھ رہے تھے، ان کو پتہ چل رہا تھا کہ یہ پیغمبر کی تعلیمات ہیں۔ چوتھے مرحلے میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے ظلم و ستم کا ذکر کیا کہ ہمارے یہ ہم اس طرح کی گندگی میں تھے، اللہ کے رسول آئے، اللہ کے رسول کی کوالٹیز بتائیں، پھر انہوں نے ہمیں اتنی اچھی اچھی باتوں کا بتایا، ہم نے ان کو فالو کرنا شروع کیا، انہوں نے ہم پہ ظلم اور تشدد شروع کر دیا۔ ظاہر ہے یہ بھی قریش کے لیے رسوائی کی بات تھی۔ پھر نجاشی کی تعریف کی کہ بھائی ہم آپ کے پاس کیوں آئے، ہم نے ساری دنیا میں آپ کا انتخاب کیوں کیا، اس لیے کہ ہم نے آپ کا چرچا سنا ہے کہ آپ بڑے انصاف کرنے والے آدمی ہیں۔ اب جب نجاشی کی تعریف کر دی تو وہ جو کہا تھا کہ عمرو بن العاص نے جو کہا تھا کہ بادشاہ سلامت آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی نظر میں، تو انہوں نے بتا دیا کہ ہماری نظر میں تو آپ کی بڑی ویلیو ہے بھائی، ہم تو اسی لیے آپ کے پاس آئے۔ اور ساتھ ہی ضمناً یہ بھی بتا دیا، انہوں نے جو کہا تھا کہ یہ سجدہ نہیں کرتے، ساتھ ہی انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم نے باقی سب لوگوں کی عبادت کرنا چھوڑ دی۔ اس کا جواب بھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیا۔ پھر جب نجاشی نے کہا کہ آپ قرآن کی کوئی سورت سنائیں، کوئی آیت سنائیں، تو سورہ مریم کی تلاوت کی۔ آپ جانتے ہیں سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہ جب نجاشی نے سنا تو وہ رونے لگ گیا، سارے درباری رونے لگ گئے۔ یہ جو حضرت جعفر نے انتخاب کیا، اب اگر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر یہ سناتے کل نفس ذائقۃ الموت اینما تکونوا یدرککم الموت، ظاہر ہے کہ یہ اس کا موقع نہیں تھا۔ یہ بات میں نے شروع میں عرض کی نا کہ ہر کام کا ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ نے اب مثال کے طور پہ شادی ہو رہی ہے، شادی میں آپ کو کہا جا رہا ہے، کوئی آپ کو کہتا ہے کہ بھئی آپ مثال کے طور پہ تلاوت کریں، تو آپ موت کی آیات تلاوت کرنا شروع کر دیں، یا کہیں پہ میت ہوئی ہے، کوئی آپ کو کہہ رہا ہے مثال کے طور پہ تلاوت کرنے کا موقع ملا تو آپ جناب شادی کی آیات تلاوت کرنا شروع کر دیں، تو اتنی سینس تو ہونی چاہیے نا۔ یہی بات جب کسی فورم پہ آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ سینس ہمیں اس وقت بھی ہونی چاہیے کہ اس فورم پہ یہ بات ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی موقف واضح کر دیا کہ ہم بے ادبی کے قائل نہیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ہم ان کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ باتیں جو عمرو بن العاص نے جو پوائنٹ آپ سمجھیں کہ ہائی لائٹ کیے تھے، یا نجاشی کو جس کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف اکسانے کی کوشش کی تھی، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کر کے ان سارے سوالات کے جوابات دے دیے۔ آج ہمیں دنیا میں ایسے اسکالرز کی ضرورت ہے، ایسے علماء کی ضرورت ہے، ایسے دین کے ریپریزنٹیٹیو کی ضرورت ہے جن میں یہ سمجھداری ہو، معاملہ فہمی ہو، جن کے اندر یہ سیاسی فہم ہو، حکمت ہو، بہادری بھی ہو، سمجھداری بھی ہو، موقع شناسی بھی ہو، اور ان ساری چیزوں کو لے کر وہ اسلام کی خدمت کے لیے استعمال کریں۔ اور جن میں یہ صلاحیتیں نہیں ہیں وہ یہ صلاحیتیں سیکھنے کی کوشش کریں، خصوصاً وہ لوگ جن کو اس طرح کے فورمز پہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے، ان کو ضرور اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، اسی ہجرت کا ایک اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح بھی وہ سمجھیں اس سفر کا حصہ ہے۔ اس کا جو تفصیلی واقعہ ہے وہ تو انشاءاللہ ہجرت مدینہ کے بعد آئے گا، یہاں ہم اس کا مختصر حصہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ آپ یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا تھا عبید اللہ بن جحش سے۔
یہ عبید اللہ بن جہش جب حبشہ گئے یہ عیسائی ہو گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں اس کی مدینہ منورہ میں اس کی اطلاع ملی کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں اکیلی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے نام پیغام بھجوایا کہ میرا حضرت ام حبیبہ سے نکاح کروا دیں، اور 4000 درہم یا 4000 دینار بطور مہر مقرر کیے، اور نجاشی نے حضرت ام حبیبہ کا حضور علیہ السلام کے ساتھ نکاح پڑھوایا، اور پھر حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام کے پاس بھجوا دیا۔ اس واقعے کی ساری تفصیلات، پورا پس منظر وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ یہ بعد میں آئے گا۔ اس میں جو سیکھنے کی، سمجھنے کی چیز ہے وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا تھا کہ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف بھیجا اور بیغم ہو گئے، بلکہ آپ ان کی خیر خبر رکھتے تھے، ان کے حال احوال کا پتہ کرتے تھے کہ وہ کس حال میں، پریشانی میں تو نہیں ہے، کون زندہ ہے، کس کا انتقال ہو گیا، کس کی کیا پوزیشن ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے دل میں صحابہ کی کتنی قدر تھی اور آپ کس طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اب دیکھیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، آپ جانتے ہیں ابو سفیان کی بیٹی ہیں، پھر ان کے شوہر کے ساتھ یہ گئیں اور پردیس میں رہ رہی تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا، اکیلی تنہا عورت کیا کرے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار اور اخلاق کو دیکھیں کہ اپنے مشن میں چلنے والے کسی شخص کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑا، کہ ایک خاتون ہے وہ اکیلی ہو گئیں، بیوہ ہو گئیں اور پردیس میں رہ رہی ہیں، اور انہوں نے یہ ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے کی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ پریشان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رہتے ہوئے، حبشہ میں رہتے ہوئے ہی ان سے نکاح کروا دیا، نجاشی کو کہا کہ ان سے میرا نکاح کروا دیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کامیاب لیڈر کون ہوتا ہے، ایک اچھا ادارہ چلانے والا، ایک اچھی آرگنائزیشن رن کرنے والا، ایک اچھا انسٹیٹیوٹ چلانے والا کون ہوتا ہے؟ جس کو اپنے ماتحت لوگوں کی اس طرح فکر ہو، وہ اس طرح ان کے بارے میں سوچتا ہو کہ اگر میری وجہ سے کوئی آدمی کسی تکلیف میں ہے، میری وجہ سے کوئی آدمی قربانی دے رہا ہے، تو میں نے بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ نہیں کہ جو آپ کا ماتحت ہے، آپ کا کارکن ہے، آپ کا شاگرد ہے، آپ کا مرید ہے، وہ قربانیاں دیتا رہے اور آپ جناب بیٹھے رہیں اور جناب انجوائے کرتے رہیں اس کی قربانیوں کو۔ نہیں، آپ خود آگے بڑھیں، اس کا ہاتھ تھامیں، جہاں اس کو آپ کی ضرورت ہو آپ اس کا ساتھ دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور صرف حضرت ام حبیبہ سے نکاح اس موقع پہ نہیں۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حضور کا نکاح ہوا ہے، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آگے آئے گی، انشاءاللہ تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت سودا بنت زمعہ کے شوہر تھے سکران بن عمرو، انہوں نے ساتھ ہجرت کی۔ پھر جب مکہ مکرمہ آئے، حضرت سودا کے شوہر سکران بن عمرو کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہو گیا۔ جب ان کی عدت گزر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام نکاح بھیجا کہ یہ اکیلی ہو گئی تھی، تنہا رہ گئی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، پھر خاتون ہو، مسلمان ہو جائے، پھر بیوہ ہو جائے، اس کا اس معاشرے میں کون سہارا بنتا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا تو انہوں نے فرمایا امری الیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا اختیار آپ کے ہاتھ میں، جو فیصلہ آپ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی قوم سے کسی کو وکیل بناؤ۔ حضرت سودا نے حاطب بن عمرو کو اپنا وکیل بنایا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سودا کا نکاح حضور علیہ السلام سے کروایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا ہے وہ حضرت سودا بنت زمعہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے کیا ہے۔ اور حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑی عمر کی تھی، عمر رسیدہ خاتون تھی، تفصیلات انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بعد میں رکھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ شادی کے کچھ عرصے بعد انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی اور حضور سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے مردوں میں کوئی خاص رغبت نہیں ہے، مقصد یہ تھا کہ میں عمر کے جس حصے میں ہوں مجھے اس عمر میں ازدواجی تعلقات کی حاجت نہیں، بس اتنی میری خواہش ہے کہ قیامت کے دن میں آپ کی ازواج مطہرات کے اندر اٹھائی جاؤں۔ سبحان اللہ، یعنی جب میرا حشر ہو تو آپ کے نام
سے میرا حشر ہو کہ یہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں، رسول اللہ کی بیوی ہیں۔ یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی بڑی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا۔ اور اس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کی حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نکاح کیے اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں۔ ایک بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ آپ نے اپنے قائدانہ کردار کی وجہ سے یہ فیصلے کیے، اللہ نے آپ کو اجازت دی تو آپ نے اپنے اس قائدانہ کردار کو استعمال کیا۔ آپ نے کہیں بھی کسی بھی مرحلے پر صحابہ کو اکیلے نہیں چھوڑا، ہر موقع پر ان کی پشت پناہی کی، ان کو حوصلہ دیا، ہر موقع پر ان کی پشت پناہی کی۔ یہ تو میں نے 2 ازواج مطہرات کا ذکر کیا۔ آپ اگر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ پڑھیں کہ ان کے ساتھ حضور کا نکاح کیسے ہوا تھا، جب ان کے شوہر زخمی ہوئے اور بعد میں شہید ہو گئے تو ان کے ساتھ حضور نے نکاح کیا۔ حضرت حفصہ کے شوہر تھے خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ، جب وہ شہید ہوئے حضور نے حضرت حفصہ سے نکاح کیا۔ اسی طرح حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر تھے عبیدہ بن حارث، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔ ان کی زوجہ جب ان کا انتقال ہوا ان کا کوئی سہارا نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم بار بار پڑھ چکے کہ جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو حضور نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا۔ یہ واقعات کب ہوئے، کب کس سے نکاح ہوا، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ یہاں جو بیسک مقصد ہے، جو پوائنٹ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ان ساری ازواج کو اگر آپ دیکھیں گے، حضرت سودا کو دیکھیں، حضرت ام حبیبہ کو دیکھیں، حضرت حفصہ کو دیکھیں، حضرت زینب بنت خزیمہ کو دیکھیں، اسی طرح حضرت ام سلمہ کو دیکھیں، یہ ساری وہ خواتین ہیں جن کے شوہر کا یا انتقال ہو گیا یا وہ شہید ہو گئے اور بے سہارا ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سہارا بنے۔ اس میں ہمارے لیے میسج اور پیغام یہ ہے کہ ہم بھی جہاں بھی کوئی ایسا کردار ادا کر رہے ہوں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارا دوست ہے، کوئی ہمارا ساتھی ہے، کوئی ہمارا محسن ہے، کسی نے ہمارے ساتھ اچھائی کی ہے، کوئی ہماری وجہ سے قربانی دے رہا ہے، کسی مشکل میں ہے، تو اگر کوئی آپ کے ساتھ آپ کی مشکل میں کھڑا ہے تو آپ نے اس کی مشکل میں اس کو اکیلے نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے آج کے سبق سے متعلق سوالات رکھتا ہوں اور آپ نے ان سوالات کے یہاں کمنٹ میں جوابات دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ہجرت کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مکالمہ کس صحابیہ کے ساتھ ہوا تھا؟ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، یا حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ؟ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہیں 1 ہجرت کا ثواب ملے گا، کشتی والوں تمہیں 2 ہجرتوں کا ثواب ملے گا، تمہارا ثواب مدینے کی طرف ہجرت کرنے والوں سے کم ہے۔ کیا کسی نیک عمل کا ثواب موقع محل کی وجہ سے بڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کو راضی کرتے ہیں، اس کے کام بناتے ہیں۔ کیا مسلمان کے لیے کسی غیر مسلم ملک میں پناہ لینا جائز ہے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ کیا خود کو غیر مسلم شو کر کے کسی غیر مسلم ملک میں اسائلم لینا جائز ہے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتخاب سے ہمیں کیا بات سیکھنے کو ملتی ہے؟ ٹیلنٹ کی قدر کرنی چاہیے، ٹیلنٹ کی قدر نہیں کرنی چاہیے، بلا وجہ اقربا پروری کرنی چاہیے۔ بڑے فورمز پر دین کی بات کرنے کے لیے کن لوگوں کو آگے بھیجنا چاہیے؟ اپنے رشتہ داروں کو جو اس منصب کا اہل ہو،
یا پھر اپنے مسلک کے لوگوں کو؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ نجاشی نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، یا پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد حضور علیہ السلام نے کس سے نکاح کیا تھا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔